हक़ाइक़ टीवी में आपका मेज़बान एहसान बटालवी और हमारे साथ आज मियां अब्दुल वहीद साहब जो गवर्नर के कोऑर्डिनेटर हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त मुल्क में तकरीबन हर टीवी चैनल पे, हर अखबार में ये तबसरे किए जा रहे हैं कि मुल्क में सदारती निज़ाम आ रहा है। अगर मुझसे ज़ाती राय पूछें तो मैं तो ये कहूँगा कि ये इंतहाई ज़रूरी हो चुका है, वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मियाँ साहब एक चूँकि सियासी आदमी हैं और इस वक्त गवर्नर पंजाब के कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो ये हमसे ज़्यादा बाखबर होंगे और सियासी निज़ाम की नज़ाकतों को भी समझते होंगे। मैं तो इस नाते कहा है कि एक गंडेरियाँ बेचने वाला और दूसरी तरफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम या वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर NED यूनिवर्सिटी, और तीसरी तरफ जो PhD प्रोफेसर हजरात हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका वोट बराबर है। जमहूरियत इसलिए सूट करती है कि हमारे जितने जमहूरी हुक्मरान गुजरे आज तक सवाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, उन्होंने लूट सूट की कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने दिल भर के लूटा मुल्क को। और वो बंदा जो अपना वोट एक कीमे वाले नाम की खातिर दे देता हो, उसको ये हक देना कि वो अपना मेंबर इलेक्ट करे, तो ये हमारी कौम की बदकिस्मती है। मियाँ साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटाली साहब, सबसे पहले तो जो आपने बात कही कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि चूँकि ये निज़ाम पिछले कई दहाइयों से हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसने कोई ऐसा को डिलीवर नहीं कर सके। आप देखेंगे पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन, हम तो जब से होश संभाली है हमने हमेशा एक ही बात सुनी कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, और ये बात दुरुस्त भी है क्योंकि इस निज़ाम ने हमें कोई आज तक इसमें कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। सदारती निज़ाम की जब बात होती है तो देखें, वो एक सबसे अहम बात उसमें ये है कि वो बहुत करीब है उस निज़ाम के जिसकी हम बात करते हैं, जो हमारी बातों में तो मौजूद है, हमारे तकरीरों में मौजूद है। हम बात करते हैं 1400 साल पहले दिए हुए उस ज़ाब्ता हयात की, कुरान पाक की, कि जिस पे कायद आज़म से भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा था जी 1300 साल पहले हमारा आइन बन चुका है। तो उसकी बात करते हैं तो उसके भी करीब अगर है तो वो सदारती निज़ाम है जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि आपने वोट की बात की, 1 मैन 1 वोट वाली जो बात है, मामला यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आइन के अंदर कुछ इस तरह के उसको शिक्कें कुछ ऐसी हैं कि इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि सदारती निज़ाम के लिए, सदारती जो है ना उस साइड पे आने के लिए, ये इसके लिए फिर हमें पार्लियामेंट के अंदर से ही 2/3 अक्सरियत उसकी होनी चाहिए, क्योंकि ये तरमीम के ज़रिए हो सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि 18वीं तरमीम जो सूबों को जो राइट्स दिए हैं वो भी इसके सामने खड़ा है। तीसरा यह है जो वोट की बात है, क्योंकि एक और बात जो अहम बात है जिसका आज तक मैं, बल्कि पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासतदान भी हैं, कानूनदान भी हैं, मैं इत्तेजाज हसन का पढ़ रहा था, उन्होंने चार अदवार गिनवाए हैं सदारती, लेकिन उनको वो चूंकि बहुत बड़े सियासतदान हैं, कानूनदान हैं, हमारा उनसे कोई मुकाबला तो नहीं है, लेकिन एक बात वो शायद भूल गए हैं कि वो चारों, जब भी इस मुल्क के अंदर कोई इस तरह का मामला हुआ है, वो किसी वोटों से सदर नहीं आए, वो कोई किसी निज़ाम के तहत नहीं आए, वो जितने भी लोग आए हैं वो मार्शल लॉ के बाद आए। तो वो डिक्टेटर थे, वो तो उनको बाद में शौक जो है ना वो जमहूरियत का उनको भी आ गया, लेकिन असल मसला ये है कि उनका वो फील्ड ही नहीं है। ये काम अगर वोटों से एक बाकायदा, जिस तरह से दुनिया के अंदर, और आज जो दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें हैं, जब तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप देखेंगे वहाँ पे सदारती निज़ाम बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। और दूसरा जो पार्लिमानी निज़ाम है उसकी जितनी भी आप बात करें, ठीक है, मैं समझता हूँ कि उसको भी बेहतर किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर बात वही है कि जब तक पार्टियां खुद से जमहूरी ना हो, जो पार्टियां हमारी यहाँ पे पहले 2 पार्टियां रही, अब तीसरी एक कुव्वत, अब जो हमारी पार्टी है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर रहे बाकी लोग, तो मसला ये है कि आप देखेंगे पार्टियों के अंदर ही जब जमहूरियत नहीं है तो वो किस तरह डिलीवर करेंगे और किस तरह से ये निज़ाम ठीक होगा। क्योंकि आज तक इस निज़ाम ने, जो पार्लियामानी निज़ाम है, इसने तो हमें ये काम किया है कि ये हमारे साथ हुआ है कि यहाँ पे पैसे से जो है ना आप सियासत में आए और फिर सियासत से आप पैसे बनाएं, और इस मुल्क के अंदर पिछले 40-50 साल से जो खेल खेला गया है और यहाँ पे रिश्वत और जो करप्शन का बाजार गर्म रखा है,
اور آج ہم اگر جتنا بھی پیچھے جا رہے ہو، آج قرضوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، آج IMF کی بات کر رہی ہے اپوزیشن، آج جو ہے نا ہمارے پاس عام آدمی بھی جس کا اس سے کوئی شاید اس کو اس کے باقی باتوں کا بھی نہ پتا ہو، شرائط کا بھی نہ پتا ہو، وہ بھی کہتا ہے جی پاکستان کو جو ہے نا IMF کے آگے جو ہے نا وہ آپ نے گروی رکھ دیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں جانا پڑتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا PTI یا عمران خان فرسٹ ٹائم گیا ہے؟ یہ تو 22واں پروگرام ہے، اس سے پہلے بھی لوگ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ جاتی رہی ہیں، لیکن یہ نوبت کیوں پیش آئی؟ یہ کب سے یہ ایک دم سے آپ صرف عمران خان پہ یا جو ہے وہ PTI کی گورنمنٹ پہ آپ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ آپ کے حالات ایسے تھے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ کوشش کی، یہ ضرور یہ کہتے ہیں جی اب دیر کے بھی وہ کہتے ہیں جی دیر کا بھی وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کی، اپنے دوست ممالک جو ہیں دوستوں سے بات کی، ان کے سامنے جا کے پھر انہوں نے تانے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ دیے کہ جی کاسا لے کے جگہ جگہ پھر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کام جو ہے میرے خیال میں آپ کی بات درست ہے کہ اگر ہم صدارتی نظام کی طرف جاتے ہیں تو اس میں کم از کم جو ہے ایک جو بندہ ہے وہ اتنا مجبور نہیں ہوگا جو اب ہے کہ اب اتحادی الگ سے، باقی جتنے بھی ہیں اپوزیشن الگ سے۔ اور دیکھیں یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ریاست کے مفاد کی بھی بات ہوتی ہے نا، وہاں پہ بھی یہ اکٹھے نہیں ہوتے، یہ اپنے اپنے وہاں پہ بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ اگر یہ صدارتی نظام ہو تو کم از کم پھر اس طرح کی بلیک میلنگ سے نکل جائے بندہ، اور یہ ایک فوج جو جس پہ ابھی بات بھی ہوتی ہے جی اتنے وزیر ہیں، اتنے مشیر ہیں، اتنی جناب MLAs ہیں، MPAs ہیں، ان سے نکل کے وہ کم از کم صدر کے پاس پھر ایک اختیار ہے کہ وہ اپنی کابینہ، وہ قابل لوگوں کی، وہ اپنی مرضی سے، پھر ٹیکنوکریٹ سے، پھر وہ ہر شعبہ ہے زندگی سے وہ لوگوں کو جو فیلڈ سے ہیں۔ اب یہ وہ پھر بلیک میلنگ یہ نہیں ہوگی کہ یہ جو لوگ آ کے آپ دیکھیں کہ پیسے لگا کے آتے ہیں، ان میں جتنے پڑھے لکھے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ یہ تو یہاں اس ملک کے اندر مذاق بنا ہوا ہے کہ جو بدماش ہے، جو رسا گیر ہے، جو قبضہ مافیا ہے، وہ سیاست کے اندر اس وقت اس نے اپنے جو ہے نا وہ پورا پنجے جو ہے نا وہ گاڑے ہوئے ہیں، اور وہ انہی کا راج ہے۔ آپ تمام جو ہمارے خاص طور پر میں پنجاب کی، سندھ کا تو حال ہی ایسا پہلے سے ہی ہے، پنجاب کے اندر ہی دیکھ لیں تمام ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں وہاں سے جو MNAs ہیں، اور خاص طور پہ ایک جماعت جو دعوے دار ہے سب سے زیادہ ووٹوں کی، جو ووٹ کو عزت کی بھی بات کرتی ہے، جو یہاں پہ اصل میں جو کرپشن کی اصل جو ماں ہے، جس نے یہاں پہ کرپشن کی داغ بیل ڈالی، جس نے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ اب وہ ماں تو نہیں، اب تو نانی اور دادی بھی بن گئی ہو۔ ہاں جی، میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، تو وہ جو ہے آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے یہاں پہ جو کام کیا، آپ نے پہلے بتایا کہ بھٹو صاحب کے کم از کم ان پہ یہ کرپشن کے یا اس طرح کے چارجز نہیں تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ شروع 85 کے بعد، 85 کے بعد غیر جماعتی الیکشن کے بعد یہ کام شروع ہوا، اور یہاں سے اس جمہوریت کو نکالنے کے لیے، ان لوگوں کے اندر سے نظریات کو نکالنے کے لیے، اس خاص ایک فیملی کو ایک کھیل کے مطابق، ایک کھیل کے جو ہے نا وہ پورا ایک پروگرام کے تحت لایا گیا۔ انہوں نے پھر یہاں پہ آج پاکستان کی آپ دیکھیں کہ ہم سے پہلے PTI سے پہلے دو جو جماعتیں ہیں ان کا نظریہ مجھے کو بتا دیں کیا تھا؟ نظریہ صرف ایک ہی ہے کہ مال بنانا ہے، اختیارات ہے، ان کا ناجائز استعمال ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے صدارتی نظام کا جائزہ تو پیش کر دیا، اور صاحب یہ بھی بتا دیا کہ یہ مشکل ہوگا موجودہ حالات میں۔ یہاں ایک چیز، چونکہ آپ گورنر صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، یہاں ایک چیز اور بھی اس وقت مارکیٹ میں ایک افواہ چل رہی ہے، اور اسلام آباد کے کچھ حلقے بھی یہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر صاحب کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ آپ چونکہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ انہیں جانتا ہوں، انہیں مل چکا ہوں، کہ اس سے شریف آدمی ابھی تک پنجاب میں کوئی گورنر کے طور پہ ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ یا میاں اظہر صاحب تھے، ان کا مزاج بھی اس طرح کا عوامی مزاج تھا، اور وہ لوگوں کی سن لیتے تھے، ان کے کام بھی کرتے تھے۔ ان کے پاس اختیار نہیں بھی ہیں، لیکن یہ ہر ایک کی بات بھی سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس کا مسئلہ حل کر سکیں۔ اچھا، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ چل رہی ہے؟ نہیں، ایسا دیکھیں، یہ جب سے انہوں نے حلف لیا، دو منٹ ہے، جب سے انہوں نے حلف لیا تب سے یہ افواہیں چل رہی ہیں۔ جب تک انشاءاللہ PTI کی گورنمنٹ ہے وہ بھی یہاں پنجاب کے گورنر بھی رہیں گے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں سے افواہیں آ رہی ہیں، جہاں پہ بات ہو رہی ہے، لوگوں کو اس طرح کا شریف النفس اور اس فیم کا بندہ جو انٹرنیشنل فیم کا بندہ ہے، اور جس طرح کا وہ کام کر رہا ہے، جس طریقے سے کام کر رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ اپنے تعلق سے
اور اپنے جو ہے نا وہ باہر بھی آپ دیکھیں گے یورپ کے اندر بھی GST+ کے معاملے میں، پھر اقلیتوں کے معاملے میں، پھر کووڈ کے دنوں میں، یعنی جس مرضی شعبے میں آپ ان کی خدمات کو دیکھ لیں انہوں نے ڈلیور کیا ہے، اور اس طرح کا بندہ شاید ان کو سوٹ نہیں کرتا، اس طرح کی افواہیں ان کے خلاف اس لیے کرتے ہیں، وہ تو اللہ کرے کہ یہ ان کی جو کہتے ہیں نا ناآسودہ خواہشات ہیں۔ ہاں جی، یہ لوگوں کی خواہشات ہیں جی، کہتے رہیں گے انشاءاللہ 5 سال وہ پورے کریں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اللہ نے چاہا تو اگلے الیکشن کے بعد آپ انہیں اس سے بہتر جگہ پہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ اس طرح کے دیانتدار، شریف النفس اور کام کرنے والے لوگ بھی پاکستان کو ملتے رہیں، جس سے پاکستان کی ترقی میں کوئی چیز حائل نہیں ہو۔ میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت کی کمی کے باوجود ہمیں وقت دیا، کیونکہ آپ نے ابھی ایک اور فنکشن میں جا کے وہاں بھی تقریر فرمانی ہے۔ ہم آپ کو اب ہم اجازت دے رہے ہیں آپ کو۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی میاں صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔